السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے اور پچھلے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے اور اجرا بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ صرف میں اجرا بہت اہم ہے۔ یہ بات میں آپ کو تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں اور ہر آنے والے سبق میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اجرا یعنی پریکٹیکل تمرین یہ بہت اہم ہے، تو اجرا تو آپ نے لازمی کرنی ہے۔ میں جب آپ کے سامنے اجرا کرتا ہوں تو آپ کے سامنے چند مثالیں دیتا ہوں، مثال کے طور پہ 10 15 20، تو آپ اس اجرا کو کافی نہ سمجھیں، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اجرا کرنی ہے۔ تو آپ کسی بھی عربی کتاب سے، قرآن کریم کلام پاک سے یا احادیث رسول کو دیکھتے ہوئے اس میں آپ اجرا کریں، اسباق کو غور سے سنیں، چونکہ قوانین چل رہے ہیں، قوانین کو بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں ضبط کریں۔ ہر قانون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جب آپ اجرا کریں گے تو پھر آپ کے ذہن سے قانون نہیں نکل سکے گا اور وہ آپ کے ذہن کے ساتھ بالکل پیسٹ ہو جائے گا اور چپک جائے گا۔ آج ہم 2 قانون آپ کو پڑھانے والے ہیں، ضربتم انتم کا قانون اور اضافت کا، بلکہ اضافت کا قانون ہم آپ کو بعد میں پڑھائیں گے۔ ضربتم انتم کا قانون ماضی مجہول والا قانون اور مضارع مجہول والا قانون۔ امید ہے کہ آج کا سبق ہمارا آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ہم آپ کو بلیک بورڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک واچ کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ کہیں بھی ایسا پوائنٹ آپ سے مس ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں اور وہ پوائنٹ آپ سے رہ جائے اور پوری زندگی آپ کے لیے مسئلہ بنے، یہ پاسبل ہے۔ تو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آئے اور اچھا لگے تو آپ نے لائک کا بٹن دبانا ہے اور کمنٹ میں بھی ہم سے کہنا ہے کہ ہمیں چیزیں آپ کی سمجھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید اپنی محنت بڑھائیں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ فن سکھائیں گے۔ انشاءاللہ ارشاد الصرف کے بعد ہم علم النحو بھی شروع کریں گے، اس کے لیے ہم کسی بھی کتاب کا انتخاب کریں، آپ کے سامنے اس کو رکھ دیں گے۔ اب ہم آپ کو بلیک بورڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو ضربتم انتم اور ماضی مجہول والا قانون پڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ضربتم انتم کا قانون شروع کرتے ہیں۔ ضربتم انتم کا قانون کہتا ہے ہر وہ واو جو اس میں متمکن کے آخر میں آ جائے تو اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ ہر وہ واو جو اس میں متمکن کے آخر میں آ جائے تو اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ واو ہوا کا نہ ہو۔ احترازی مثال ہوا، اتفاقی مثال ضربتمو سے ضربتم، انتمو سے انتم، کمو سے کم اور ہمو سے ہم۔ اس میں غیر متمکن کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تعلق نحو کے ساتھ ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ وغیرہ یہ سارے اس میں غیر متمکن کہلاتے ہیں۔ تو جب اس میں غیر متمکن کے آخر میں واو آ جائے، ظاہر ضمیر کے آخر میں آئے گا، تو ایسے واو کو آپ نے حذف کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ واو ہوا کا نہ ہو۔ ہوا کے آخر میں جو واو آتا ہے اس کو آپ نے حذف نہیں کرنا۔ فائدہ: جب اس میں غیر متمکن کے بعد ضمیر منصوب متصل آ جائے تو پھر اس واو کو واپس لانا واجب ہے، جیسے ضربتم سے ضربتموہم۔ اب ضربتم اصل میں ضربتمو تھا، جب اس کے آخر میں ہم ضمیر منصوب متصل آیا تو اس واو کو واپس لایا گیا۔ اگلا قانون
آپ پڑھ لیں ماضی مجہول کا قانون۔ ماضی مجہول کا قانون یہ کہتا ہے ماضی مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانے کا ارادہ ہو۔ احترازی مثال ضربہ، یہ ماضی معلوم ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اتفاقی مثال ضربہ سے ضربہ، یہ ماضی مجہول ہے ضربہ، اور اس کو ضربہ سے بنایا گیا ارادہ ہے۔ اب میں آپ کو ذرا ان دونوں قوانین کی وضاحت کروا دوں۔ تو ان دونوں قوانین کی وضاحت یہ ہے، پہلا قانون آپ نے یہ پڑھا کہ ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں آ جائے تو اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے ضربتم، یہ اصل میں ضربتمو تھا، ضربتمو، اس کے آخر میں واو تھا۔ اب یہ تم ضمیر اس میں غیر متمکن ہے، اس کے آخر میں واو آئے تو یہ صرف کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس واو کو آپ نے حذف کرنا ہے۔ تو ضربتمو سے ہم نے اس کو ضربتم کر دیا۔ جیسے کم، کم اصل میں کمو تھا، یہ اس میں غیر متمکن ہے کم، اس کے آخر میں واو آئے تو اس واو کو حذف کر کے کم بنا۔ اسی طرح ہم، ہم اصل میں ہمو تھا، اس کے آخر میں، یہ اس میں غیر متمکن ہے، اس کے آخر میں جو واو آیا اس کو حذف کر دیا گیا، اور آپ اس کو جو ہم پڑھ لیں یہ اسی قانون کے مطابق آپ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس قانون کا فائدہ ہے، اس قانون کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس میں غیر متمکن کے بعد ضمیر منصوب متصل آ جائے، یہ ضمیر منصوب متصل آ گیا اس میں غیر متمکن کے بعد، تو پھر آپ نے اس واو کو واپس لانا ہے، آپ نے اس واو کو واپس لانا ہے، اور آپ نے اب اس کو پڑھنا ہے ضرب تمو ہم، آپ نے اب اس کو یہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اس کی اور بھی مثالیں بن سکتی ہے، آپ کو اتنی بات معلوم ہوئی۔ اب ہم اگلے قانون کی طرف چلتے ہیں، ماضی مجہول کے قانون کی طرف۔ ماضی مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے۔ جیسے ضربہ، یہ ماضی معلوم ہے، آپ جب اس سے ماضی مجہول بنائیں گے تو جتنے حروف حرکت والے، جیسے سب سے پہلے آپ ما قبل آخر کو دیکھیں گے کہ آخر سے پہلے والا حرف کون سا ہے، تو یہ آخر ہے اور یہ آخر سے پہلا والا حرف ہے، اس کو آپ نے دینا ہے پہلے کسرہ۔ اور حروف متحرکہ یعنی آخر سے پہلا والا جو حرف ہے یہ را، اس سے پہلے جتنے بھی حروف حرکت والے آئیں گے ان کو آپ نے حروف متحرکہ کہنا ہے۔ تو اس کو ہم نے ایک ہی حرف متحرک ہے تو ضربہ سے ضربہ بنا۔ اس کی ہم دوسری مثال لکھ لیتے ہیں، جیسے تصرفہ، یہ ماضی معلوم ہے، اب ہم نے اس سے بنانا ہے ماضی مجہول، تو سب سے پہلے ہم نے ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے، کسرہ دے دیا، پھر ما قبل آخر سے پہلے جتنے حروف حرکت والے ان کو آپ نے ضمے دینے، تو یہ تا بھی حرکت ہے، اس کو بھی آپ نے ضمہ دے دیے، یہ صاد بھی حرکت ہے، اس کو آپ نے ضمہ دے دیے، تو یہ تصرف سے بن گیا تو صرفہ۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لکھ لیتے ہیں، تدحرج سے، تدحرج یہ ماضی معلوم ہے، آپ نے اس کو ماضی مجہول بنانا ہے، یہ بہت بہترین قاعدہ ہے، آپ اس کو اپنے پاس ضبط کر لیں۔ ما قبل آخر کو آپ نے کسرہ دینا ہے، یعنی آخر سے پہلے والے حرف، پھر اس سے پہلے جتنے حروف حرکت والے، اب یہ دیکھو ہا یہ حرکت والی نہیں ہے، یہ ساکن ہے، حرکت والے حروف یہ دو ہے، آپ نے ان دونوں کو ضمہ دینا ہے۔ تو قانون یہ کہتا ہے ماضی مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے، تو تدحرج سے تو دحرجہ بنا۔ ایک اور مثال اس کی لکھ لیتے ہیں، جیسے صرفہ، یہ ماضی معلوم ہے، ہم اس سے ماضی مجہول بنا رہے ہیں، ماضی مجہول اس کا آئے گا صرفہ، تو آپ نے ما قبل آخر کو یہ را ہے، اس کو آپ نے کسرہ دینا ہے، حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو کسرہ،
آپ نے کسرہ دے دیا، اس سے پہلے کتنے حروف حرکت والے؟ ایک ہی حرف ہے، اس کو آپ نے ضمہ دے دیا، تو صرف سے صرف بنا۔ یہ بات آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ اسباق کو اچھے طریقے سے سنتے جائیں۔ اب تک ہم نے 4 قانون پڑھ لیے، ضربنا نمبر 1 کا قانون، ضربنا نمبر 2 کا قانون، اور ضربتم انتم کا قانون، اور ماضی مجہول کا قانون۔ یہ چاروں قوانین آپ کو اچھے طریقے سے ازبر ہونے چاہیے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو سبق میں دلچسپی ہوئی اور مزہ آیا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔